السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے تعلیم اور تربیت میں فرق۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صرف مکتب، مدرسے یا اسکول میں بھیج کر پڑھانے سے تربیت کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا نہایت غلط ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں اگرچہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن دونوں میں ایک بڑا فرق بھی ہے۔ بچے کو مذہبی معلومات یاد کرا دینا، کچھ آداب رٹا دینا، یہ تعلیم ہے، لیکن اس تعلیمات کے تقاضوں پر اگرچہ بچہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت نہیں ہوئی، بلکہ تربیت کے بغیر تعلیم بزرگوں کے نزدیک محض پاگل پن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے پاگل پن ہے، العلم بلا عمل الجنون۔ تعلیم ہمیں صرف اچھائی اور برائی کا فرق بتاتی ہے، لیکن تربیت یہ ہے کہ ہمیں اچھائی سے محبت ہو جائے اور برائی سے ہم ویسی ہی نفرت کریں جیسے آگ میں جلنے سے کرتے ہیں۔ تربیت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بظاہر بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کے امتحانات ہوتے ہیں کہ ان کی نیت آپ کو نقصان پہنچانے کی ہوتی ہے، یا وہ ظاہر میں اچھا بننے کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن اپنی نیت میں صاف ستھرے نہیں ہیں۔ تربیت انہی نیتوں کو پاکیزہ بنانے کا نام ہے۔ ان نیتوں کی پاکیزگی اور آرزوؤں کی عمدگی کی صفت صحابہ کرام میں اس قدر پروان چڑھ گئی تھی کہ نیکی سے محبت اور گناہوں سے نفرت اس حد تک ہو گئی تھی کہ انہوں نے حق اور سچائی کے لیے ہر تکلیف، ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن کبھی سچائی کو چھوڑ کر غلط عقیدوں اور غلط کاموں کا دامن تھامنا پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندرون کی تہوں کو دھو کر برائی کی رغبت کے میل کو نکال دیا تھا۔ وہ اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی کا فرق تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن خود ہمارے اور ہمارے بچوں کے دلوں سے برائی کی نفرت ختم ہو گئی ہے۔ بس تربیت نام ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اچھائی سے دلی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی نیتوں اور آرزوؤں کو پاکیزہ بنائے اور اچھائیوں سے محبت، برائیوں سے نفرت کرنے والا بنائے۔ تربیت یہ ہے کہ انسان میں خود احتسابی کی صفت داخل ہو جائے۔ جب اسے کسی میں برائی نظر آئے تو وہ تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ برائی کہیں میرے خود کے اندر تو نہیں ہے۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی انسان سے ایسی برائیوں کو لے کر ناراض ہو جاتے ہیں جس میں ہم خود مبتلا ہیں، حالانکہ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے اندر اور اپنے بچوں کے خود احتسابی کی صفت کو پروان چڑھائیں۔ صحابہ میں خود احتسابی کا عمل انتہائی کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دل کی کیفیت بدلنے پر نافق حنظلہ منافق ہو گیا کہ صدا لگاتے ہوئے گھر سے نکلے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہاں بھی اپنے منافق ہونے کا اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے، مگر جب گھر جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد کی فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ میری مجلس میں اور ذکر کے وقت آپ لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے، اگر وہ ہر وقت رہے تو فرشتے آپ سے بستروں پر، سڑکوں اور چوراہوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے، مگر وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی حالت، اور یہ وہ خوبیاں تھیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کے نتیجے میں صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے بچوں کو خود احتسابی کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ کلپ اگر آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور ہماری ہمت حوصلہ افزائی فرمائیں۔